وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، خصوصاً اس آیت مبارکہ کے اندر اہل اسلام کے لیے جو ہے وہ بڑی خوشخبری، بڑی حوصلے اور تسلی کی بات ہے۔ فرمایا بسا اوقات آرزو کریں گے کون لوگ؟ کافروا، جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہوئے کس چیز کا؟ لو کانوا مسلمین، شاید کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اکثر مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ ان کی کاش، یہ آرزو جو ہے یہ اس وقت ہوگی جب حساب کتاب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر یہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر یہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ بعض مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ باسا اوقات دنیا کے اندر بھی کافر جو ہے وہ اس بات کی آرزو کرتے ہیں، جس طرح غزوہ بدر کے اوپر جتنی ان لوگوں کی تذلیل ہوئی، ذلت اور رسوائی ہوئی، جس طریقے سے ان کو مار پڑی، تو اس وقت کئیوں نے کہا کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اسی طرح بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں اور یہ کافر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اور بے شمار ایسے لوگ کفار میں سے جو کہتے ہیں کہ کاش ہم مسلمان ہو جائیں، یا تو ان کے مقدر میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے کہ راستے میں جو ہے وہ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وہ اپنی خواہش کے باوجود جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو پاتے، کوئی خاندانی معاملات ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے، بعض دفعہ جائیداد رکاوٹ بن جاتی ہے، بعض بے شمار ایسے جوانوں سے جو ہے وہ گفت و شنید ہوئی جنہوں نے یہی رکھا کہ دل تو بہت کرتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن مین وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خاندان کٹ جائے گا، والدین کٹ جائیں گے، جائیداد کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ جب انسان اتنی بڑی قربانی دے کے آتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اسلام میں عزت ہے، اور جو کوئی بھی مذہب چھوڑ کے اسلام میں آیا تو اللہ نے اس کو بڑی عزت دی۔ اس کی واضح مثال محمد یوسف کی آپ حضرات کے سامنے، اور اسی طرح بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عیسائیت کو جو ہے وہ خیر بات کہا، یا آج قادیانیت کو خیر بات کہہ کے آ رہے ہیں، تو اہل اسلام کس طرح ان کا جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری اور تسلی اور حوصلے کی بات ہے کہ کافر تو کہیں گے چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن دنیا کی تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملی کہ جس کے اندر اس خواہش کا ذکر ہو کہ مسلمان کسی نے کہا ہو کہ کاش میں کافر ہوتا۔ یہ ایمان، یہ کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، خدا را اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ناقدری ہی ہے جب بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں ہم سے تو کافر اچھے ہیں، ہم سے تو فلاں کافر اچھا۔ بھئی وصف واحد کے اندر جو ہے اس کے اندر اچھائی ہو سکتی ہے، اور اس کی اچھائی کی جزا جو ہے وہ اللہ جل شانہ اسی دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں، آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا، لکھا ہے کہ یہ کافر خصوصاً اس وقت، کیونکہ اللہ جل شانہ کا یہ قانون ہے، قانون قدرت ہے، یوم محشر حساب کتاب ہونا ہے، ہر ایک کا ہونا ہے، مسلمان ہے کافر ہے۔ اللہ جل شانہ بعض کو اپنی رحمت سے جو ہے بغیر حساب کے جنت عطا کر دیں تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جو اڑے کے چڑھ گیا تو پھر جان خلاصی بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بغیر حساب کتاب کے، اللہ جل شانہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وگرنہ حساب کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اگر اللہ حساب لے بھی تو اے اللہ میرے حساب کو آسان بنا دینا، میرے حساب کو میرے لیے آسان بنا دینا، آسان حساب۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بعض مسلمان بھی جو مرتکب کبیرہ ہوں گے اور اس ذام میں رہے کہ ابھی بڑی عمر باقی ہے، ابھی بڑا وقت باقی ہے، کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر دیں گے، لیکن توبہ کرنے کی فرصت اور مہلت نہیں ملی، اور اسی حال میں جو ہے وہ موت آ گئی ان کو۔ اب جب اسی حال میں موت آ گئی تو وہ اپنے اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جب جہنم میں جائیں گے
تو کافر بھی جہنم میں ہوں گے اور مسلمان بھی جہنم میں ہوں گے، تو کافر ان کو طعنہ دیں گے، وہ بڑے مسلمان بنے پھرتے تھے، تمہارے اسلام اور ایمان لانے کا کیا فائدہ، تم بھی اسی جہنم میں، ہم بھی اسی جہنم میں، تم بھی آگ میں جل رہے ہو، ہم بھی آگ میں جل رہے ہیں۔ پھر وہ مسلمان اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر استدعا کریں گے، یا اللہ اب تو اغیار کی طرف سے، اب تو دشمنوں کی طرف سے بھی طعنے ملنے لگ گئے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور پھر ہر وہ انسان جس کے رائی کے دانے کے برابر بھی سینے کے اندر ایمان ہوگا، اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی ایک بھی مسلمان کلمہ گو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کوئی ایک بھی کلمہ گو جو ہے وہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ سب کے سب جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ جہنم کا یہ طبقہ جو سب سے اوپر اور ہے بھی آسان بنسبت دوسری جہنموں کے، دوسرے طبقات کے، تو وہ بالکل جو ہے ویران ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا۔ اب جب یہ کافر دیکھیں گے کہ یہ مسلمان تو جو ہے وہ جنت میں چلے گیا، وہ مزہ لوٹ رہے ہیں، تو اب یہ خواہش ظاہر کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ یہ ہر اس وقت ان کی یہ خواہش ہوگی کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، جب عذاب در عذاب کے بھی درجات، جس سے جنت کے اندر انعامات کے درجات ہیں، اسی طرح جہنم میں عذاب کے بھی درجے ہیں، اور جب عذاب در عذاب ان کو ہو رہا ہوگا اور نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا، تو اس وقت ان کی خواہش ہوگی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ آج اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، اس پر ہمارے نہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، نہ ہماری جان لگی ہے، نہ مال لگا ہے، نہ کوئی اور ہمیں محنت جد و جہد کرنی پڑی ہے، پیدائشی ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کی لاج رکھنی چاہیے کہ ایمانیات کے جو متعلقات ہیں ان کو سامنے رکھ کے انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔